ہروئی سے ایران میں ایک مبارک شہر میں مرید ہوئے تھے، اور اگر یہاں پر کوئی مکہ شریف جانے والا شخص بیٹھا ہو یا جانے والے لوگ ہو تو میں بتا دوں، تقریباً 27 راتوں تک غالباً سرکار غریب نواز کے پیر خواجہ عثمان ہارونی کو بغداد شریف میں مقام شونیزیہ کی جس مبارک مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اس میں دروازے پر غریب نواز 27 دن اور رات مستقل بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ کہتے میرے پیر نے منع فرمایا، میرا پیر اللہ کی یاد میں مست مگن ہے۔ 20 سال تک اپنے پیر کا بوریہ بستر غریب نواز اپنے سر پہ لے کے دھوتے رہے، 11 یا 12 ہزار کلومیٹر کا سفر کیا۔ اس کے بعد مدینہ شریف گئے۔ کہاں گئے؟ تو اللہ کے نبی کے روضے سے آواز آئی، میرے معین الدین حسن کو میرے پاس لاؤ۔ آج پہلی مرتبہ، اس سے پہلے حسن کو غریب نواز کس نے کہا وہ میں نے بتا دیا۔ اب غریب نواز سرکار کو حسن کے بعد معین الدین پہلی مرتبہ حضور کی قبر شریف سے آواز آئی۔ جب جتنے معین الدین تھے سب حضور کی مزار شریف پر آ گئے تو حضور کی قبر شریف سے آواز آئی، معین الدین حسن چشتی کو میرے پاس لاؤ۔ تو سرکار غریب نواز آئے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم سرکار سے کسی نے مکہ شریف میں کہا تھا، سرکار آپ کی وصال کے بعد بغداد کون سنبھالے گا؟ اور یہ خوبی غریب نواز میں نظر آ رہی ہے، یہ کوالٹی غریب نواز میں ہے، یہ سنبھال لیں گے۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا، نا 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 نا، میں بغداد شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کو دے کے جاؤں گا، معین الدین کو میں نے ہندوستان دے دیا۔ ذرا خوش ہو جاؤ، جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کا نام غوث اعظم کی زبان پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کی بارگاہ میں خواجہ صاحب آئے ہیں، حضور کی مزار شریف سے آواز آئی ہے، اے معین الدین جا، تجھے میں نے ہند کا والی بنا دیا، ہند کا بادشاہ بنا دیا۔ ایک جملہ اور حضور کی لہر شریف سے آیا، اے میرے معین لیکن خبردار، ہند کے صدر دروازے پر میرا شیر ببر بیٹھا ہوا ہے جس کا نام داتا گنج بخشری ہجوری ہے، اس کی مزار شریف پر ہو کے جانا۔ سرکار غریب نواز کو آپ کے پیر خواجہ عثمان ہارونی نے رخصت فرمایا۔ غریب نواز سرکار ہندوستان میں افغانستان کے راستے سے ہرات ہوتے ہوئے لاہور میں آئے۔ یہ ایک راستہ ہے جو زمینی راستہ ہے۔ اسی لاہور میں بہت بڑے بزرگ ہیں، داتا گنج بخش علی ہجوری جو شیخ ابو الفضل قدری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، ان کی مزار شریف پر غریب نواز نے 40 دن تک حاضری دی ہے۔ جب نکلے تو فارسی میں شعر کہا، داتا گنج بخش علی ہجوری کے روضے پر وہ آج بھی شعر لگا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل رہنما۔ ان کے روضے سے اجازت طلب کی، پھر خواجہ صاحب دلی آئے، دلی سے اجمیر شریف، کہاں پر؟ جہاں آپ کی مزار شریف ہے۔ آپ نے پہلا قدم عبادت کی نگاہ سے اعلائے کلمۃ الحق بلند کرنے کی نیت سے وہیں رکھا۔ اس کے بعد آپ نے قیام فرمایا اولیاء مسجد کے پاس۔ اونٹوں کے بیٹھنے کا واقعہ ایک روایت کے مطابق اولیاء مسجد کے پاس پیش آیا۔ جب پانی لانے کی نوبت آئی تو سرکار غریب نواز اپنی چیلہ گاہ میں آ گئے تھے۔ اجمیر شریف میں جتنی چیلہ گاہیں ہیں ان کے نام سن لیجیے۔ سرکار غریب نواز کی چیلہ گاہ ہے، خواجہ بختیار کاکی کی چیلہ گاہ ہے، خواجہ عثمان ہارونی کی چیلہ گاہ ہے، سرکار غازی پاک کی چیلہ گاہ ہے، سرکار ولی الدین زندہ شاہ مدار کی چیلہ گاہ ہے، سرکار غوث اعظم کی چیلہ گاہ ہے۔ کتنی ہوئی؟ 6۔ کتنی؟ اونچی بولو۔ ان میں سے سرکار غوث اعظم خواجہ عثمان ہارونی، ان دونوں سرکاروں نے کبھی ہندوستان میں قدم نہیں رکھا۔ پھر کیا ہے اس میں؟ ان کی مزارات کے تبرکات یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ بقیہ یہ خواجہ غریب نواز اپنی چیلہ گاہ میں آپ نے قیام فرمایا، خواجہ بختیار کاکی نے اپنے چیلہ گاہ میں قیام فرمایا، اور یہ بھی سننے غریب نواز کی مزار شریف جہاں پر بنی ہے یہیں پر سرکار سید سالار مسعود غازی شہنشاہ بحرین شریف، اسی مزار شریف کے قریب جو مزار کا ایریا ہے خواجہ صاحب کا، آپ کے آنے سے 200-300 سال پہلے یہیں پر آپ پیدا بھی ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ جس زمین پر غریب نواز کا مبارک بچھونا بچھایا جا رہا ہے اس زمین کو پہلے سے نور کے سانچے میں ڈالا گیا۔ سرکار غازی پاک کی چیلہ گاہ اسی مبارک پہاڑی پر ہے، آخری چوٹی پر جہاں خواجہ صاحب نے چیلہ کیا۔ اس کے اوپر چلے جائیں، سامنے آپ دیکھیں گے آپ کی پیٹھ تارا گڑھ پہاڑی کی طرف ہوگی تو سامنے پہاڑی ہے جس کو مزار پاک کی پہاڑی کہا جاتا ہے، جہاں باعث بستانی کے لاڈلے مرید سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار سرکار نے چیلہ فرمایا۔ سمجھ گئے؟
اور تارا گڑھ کی پہاڑی پہ جب آپ چڑھیں گے شیخ حسین کی بارگاہ میں تو راستے میں حضور غوث اعظم کے نام کی چیلا گاہ ہے. سرکار غریب نواز اپنی چیلا گاہ میں تھے، اپنی، جو اجمیر شریف ہے تارا گڑھ پہاڑی کے پاس، جو آنا ساگر کے پاس میں. آپ نے یہیں سے اپنے مرید خواجہ فخر الدین سے کہا تھا، مرید کا نام بھی فخر الدین ہے اور بیٹے کا بھی نام فخر الدین ہے. فرمایا تھا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور غضب ہو گیا، پرتھوی راج نے پانی بند کر دیا ہے. فرمایا میرا لوٹا لے کے جاؤ، کٹورا لے کے جاؤ، پانی سے کہنا تجھے معین الدین نے بلایا. یہ سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. جوگی جے پال ہوا میں اڑا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ جادوگر ہوا میں اڑا ہے، ہوا میں اڑا ہے، اور ہوا میں اڑنے کے بعد اوپر گیا تو اوپر سے اسے نیچے لایا کون؟ خواجہ صاحب کی چپل نے، صحیح ہے؟ خواجہ صاحب کی کھڑاؤں نے، لکڑی کی چپل نے اسے نیچے لایا. جب وہ نیچے آ کے اس نے غریب نواز کی بارگاہ میں توبہ کیا، اسلام قبول کیا، تو غریب نواز نے اسے آسمان کی روحانی سیر کروائی. روحانی سیر کروائی کیا مطلب؟ غریب نواز صرف ہمارے ہی سلطان نہیں ہے، غریب نواز کے انڈر میں صرف ہم ہی انسان نہیں ہے، غریب نواز کے انڈر میں آنا ساگر کا پانی بھی ہے، غریب نواز کے انڈر میں ہوائیں بھی ہیں، غریب نواز سرکار کے انڈر میں یہ پتھر بھی ہے، غریب نواز سرکار کے انڈر میں یہ زمین کے ذرے بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر جب پانی بند کیا گیا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جا کے پانی سے کہہ دو تجھے معین الدین نے بلایا ہے. اگر پانی غریب نواز کی غلامی اختیار نہ کرتا تو آنا ساگر کا پانی کٹورے میں کیسے آتا؟ اس کا مطلب غریب نواز کی حکومت پانی پر بھی ہے. ہاں، اور یہ آسمانوں کو کنٹرول کرنا اللہ کے حکم سے اللہ کے ولیوں کے حصے میں آیا ہے. کیا فرمایا سرکار غریب نواز نے جوگی جے پال کو اوپر دیکھ، جب اوپر دیکھا تو وہ کہتا ہے میں نے عرش اعظم دیکھ لیا. اس کا مطلب یہ آسمان کی یہ شامیہ نے یہ بھی غریب نواز کی باتوں کو مانتے ہیں. ہاں، جب جوگی جے پال ہوا میں اڑا تو غریب نواز نے ہوا سے کہا اے ہوا میری چپل کو اٹھا اپنے سر پہ رکھ، پھر اس کے سر پہ رکھ. اے ہوا میری چپل کو اپنے سر پہ رکھ، پھر اس کے سر پہ رکھ. اسے نیچے لے گیا. اگر ہوا غریب نواز کی نہیں ہوتی تو غریب نواز کی بات کیسے بات؟ جا کے دیکھے تارا گڑھ کی پہاڑی پر خالد صاحب کی عبادت فرما رہے تھے، بہت بڑا جادوگر نے پہاڑ اوپر سے لڑکا دیا، وہ کئی ہزار ٹن کے برابر ہے. اور جیسے غریب نواز سرکار کی انگلی کے پاس آیا وہ اتنا بڑا پہاڑ ابھی بھی رکا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہاڑ بھی غریب نواز کی غلامی اختیار ہے. سلطان الہند ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس زمین کے ذرے ذرے کے وہ سلطان ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی بولو. اس زمین کے ذرے ذرے کے وہ بادشاہ ہیں کہ نہیں ہے؟ کیسے بادشاہ ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا تھا؟ اور زمین کے بادشاہ، زمین کے بادشاہ کیسے نہ ہو؟ میں بتاتا ہوں. آپ نے کیا کہا تھا؟ مجھے کچھ فقیروں کو یہاں پر بیٹھنے دو. تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں، یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. آپ نے اس زمین کو دیکھے فرمایا تھا ٹھیک ہے اب یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے. ہاں، تو راجا کے اونٹوں کو اپنے چنگل میں دبوچنے والی زمین غریب نواز کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں، بولو بھائی، دماغ لگاؤ. غریب نواز کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ. اسی زمین پر بڑے بڑے بادشاہ نے زمانہ معطل طریقے سے، یہ جو شاہ جہاں ہے نا 15 مرتبے اکبر بادشاہ 15 مرتبے اجمیر گیا ہے. کتنی مرتبے؟ 15 مرتبے. شاہ جہاں تقریباً 5-6 مرتبے گیا اجمیر شریف. اور یہ جہاں اس کی بیٹی اورنگزیب کی بہن یہ آگرہ سے اجمیر جا رہی تھی، آگرہ سے اجمیر شریف آئی خالد صاحب کی بارگاہ میں. ہر رات عشاء کی نماز پڑھ کر کے وہ جب سونے سے پہلے جب اپنے خیمے میں آتی تھی نا یہ جہارا، تو اپنی تمام تر فوج کی لڑکیوں کو بلا کر کے روزانہ 17 راتوں میں روزانہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد اپنے خیمے میں غریب نواز کے نام کی محفل سجا کے سوتی تھی. یہ بارادری اسی نے بنوائی ہے. چتور گڑھ کا قلعہ فتح ہوا تو اکبر بادشاہ نے بڑی دیگ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کی. شاہ جہاں نے چھوٹی دیگ پیش کی ہے. کیا مطلب؟ سلطان الہند غریب نواز. یہ نہیں ہے جن کا نام میں نے لیا. غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلاتے کا، کبھی محروم نہیں. بولو بھائی، کبھی محروم نہیں. کون ایسا درویش ہے، کون ایسا فقیر جو اجمیر نہ ہے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار کے شہزادے. میں نے کہا نا جس شاہ جہاں مسجد میں سلام پڑھنے پہ جھگڑے ہوتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، یہ کوئی بات تھی؟ تو معطل طریقے سے حاضر دینے کی جگہ تھی، خاموشی رہتے. اور یہ جو حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیا بتاؤں میں، اگر صحابہ کرام کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہے تو خالد صاحب ان کے فتنوں سے حضور کی امت کو محفوظ رکھیں. ہمارا تعلق جماعت اہل سنت سے، سرکار صدیق عمر و عثمان و علی سے،
صحابہ کرام کی عظمت سے اللہ نے ہمارے دلوں کو روشن فرمایا. جو بدتمیز جن کے عقائد صحیح نہیں ہے، اللہ ان کے سائے سے ہماری غریب نواز کی نگری میں آنے والے زائرین کو سلامت رکھے. آمین کہہ دو. ماشاءاللہ. بات میں صحابہ کرام کی کو گالیاں دیتے ہیں. ان کو علم کی ضرورت ہے، علم کی. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت اسی شاہ جہانی مسجد میں آپ نے تقریر فرمائی ہے. یہ بھی لکھ لو، سن لو، یہ میری بات ہے. میں نے کہیں یہ باتیں یاد رہیں گی ریکارڈ کے طور پر، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار کے انتقال کے بعد اسی شاہ جہانی مسجد میں اجمیر شریف کے بادشاہ کے خدام نے اعلیٰ حضرت کے نام سے تیجے کی نیاز کی محفل بھی رکھی تھی. اعلیٰ حضرت کے نام سے رکھی گئی ہے. سبحان اللہ. لیکن دعا کرو اللہ محبتیں عطا فرمائے. ہم کو صحبت کی ضرورت ہے صوفیہ کی، اور ان کو علم کی ضرورت ہے. دونوں کو ضرورت ہے. ہم بھی آزاد نہیں، وہ بھی آزاد نہیں. یہ غریب نواز کی بارگاہ سسٹم کیا تھا؟ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. 90 لاکھ. دماغ پر زور دو. کتنے؟ بولو بھائی بولو. کیوں پڑھایا؟ کیا طریقہ تھا؟ کیا طریقہ؟ یہ بات میری بڑی مشہور ہے. صوفی حمید بن شاہ ناگوری کی، اسے یاد کر لو میرے بھائی، بات ختم ہو رہی ہے. صوفی حمید شاہ ناگوری. ہمارے اندر چیز نہیں پائی جاتی. میں یہ باتیں تقریب میں اکثر بیان کرتا ہوں. جب آپ اپنے گھر میں آئے نا تو بازار گئے تھے، 12 کوس دور گئے تھے چینی خریدنے کے لیے. جب چینی خرید کے لائے، جھولا پلٹا تو پھر اپنی مٹھی کو یوں کیا اور پھر گھر سے باہر نکلے صوفی حمید الدین شاہ ناگوری. تو ان کے مرید نے کہا کہ حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ تو سرکار صوفی حمید شاہ ناگوری خواجہ صاحب کے خلیفہ تھے. فرماتے ہیں میں چینی لانے کے لیے 12 کوس گیا تھا. کتنے؟ 12 کوس گیا تھا. چینی میں نے خریدی. جب جھولے سے کو پلٹا، چینی کو جھولے سے نکالا نا تو اس چینی میں سے ایک چیونٹی نکل آئی. کیا؟ بولو بھائی. ایک چیونٹی نکل آئی. بس ایک چیونٹی نکل کے جب باہر آئی تو میں ڈر گیا. بولے بس اسی چیونٹی کو تھوڑی سی چینی میں مٹھی میں رکھ کے واپس اسی بنیے کی دکان 12 کوس جا رہا ہوں. کہا حضور کیوں؟ تو فرماتے ہیں صوفی حمید شاہ ناگوری میں ڈر گیا، چیونٹی کا گھر اجڑ گیا ہے، کہیں میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے. اللہ. تب لوگوں نے کہا کہ صوفی صاحب آپ نے یہ کہاں سیکھا؟ فرماتے ہیں غریب نواز کی بات. اور ہمارے میں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہندو بھائیوں کے بچے اپنے جنگلے سے جھانکتے رہتے ہیں صبح سے شام تک. ان کی مائیں تالا بند کر دیتی ہیں، باہر مت نکلنا. مسلمانوں کے یہاں بارات آئی ہے، ہاں اس کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ہمارے بچے ان کے دروازوں پر ہڈیاں کھا کے پھینکتے رہتے ہیں. سمجھ رہے؟ گوشت کی بوٹیاں ان کے دروازوں پر پھینک دیتے ہیں. اس کے غریب بچے ہمارے دسترخوان کی نعمتوں کی آوازیں سنتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. یہ کون سا اسلام تھا؟ اصول تو یہ کہتا تھا کہ اپنے دسترخوان کو سجانے سے پہلے اپنے غریب ہندو بھائی سے پڑوسی کے ہاں کم سے کم کچھ مٹھائیاں ہی بھیج دیتے تھے، کچھ پھل ہی بھیج دیتے. کیا دقت اس میں ہے؟ یہی غریب نواز نے کیا. اجمیر میں ہوتے ہوئے اجمیر کے علاقے میں کسی ہندو مذہب کی لڑکی کی شادی اگر وقت پر نہیں ہونے پاتی تھی تو کسی سے نہیں کہتا تھا، وہ غریب نواز سے کہتا تھا. غریب نواز اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے اس کی بچی کی شادی میں لگ جایا کرتے تھے. اب پر وقت شادی نہ ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی. کسانوں نے کہا اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائیوں نے غریب نواز سے سرکار کا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کے مرید بختیار کاکی کہا ہاں. کہا ان کا مرید التمش بادشاہ کہا ہاں کیا ہوا؟ تو کہا کہ التمش بادشاہ نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، پیسے زیادہ بڑھا دیے ہیں. کسان یہ کھیتی جب اناج نکلتا ہے ٹیکس اس کا زیادہ ہو چکا ہے، حالانکہ 100% تھا، زیادہ نہیں. کہا لگان کی قیمت زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ معاف کروا دیں حضور، آپ کی بات وہ مان جائے گا بادشاہ. اللہ اکبر. غریب نواز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں دلی جا کے بات کرتا ہوں. دلی گیٹ کی بات نہیں ہو رہی، اجمیر دلی آنے کی بات ہو رہی. تو وہاں کے ہندو بھائیوں نے کہا حضور ارے آپ کیسے؟ آپ جائیں گے دلی؟ میرے لیے ہم خود جائیں گے. تب غریب نواز نے جملہ کہا تھا، دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ معین الدین میں ہوں کہ تم ہو؟ غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو؟ اللہ. بولے حضور آپ سب کچھ ہیں. فرمایا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. اسی وقت اٹھے غریب نواز، نان اسٹاپس دلی آ گئے. اپنے مرید خواجہ بختیار کاکی کے پاس انہیں لیا. بادشاہ التمش کے دربار میں گئے. جب دربار میں دیکھا چوکیدار نے سرکار غریب نواز آئے، چیخ کر کے اندر گیا. کہا سرکار غضب ہوا، اجمیر کے والی سلطان الہند آئے ہیں.
ننگے پاؤں بھاگتا ہوا التمش بادشاہ قدموں میں گر پڑا، کہا حضور اگر آنا تھا تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود اجمیر چلا رہا تھا۔ فرماتے نہیں، میں ہی غریب نواز ہوں، تم نہیں ہو۔ کہا حضور کہاں؟ کہا اجمیر کے قریب کے کسانوں نے مجھ سے کہا ہے کہ التمش بادشاہ نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، اسے معاف کر، معاف کر۔ تو اس نے کہا اسی وقت لیٹر پیڈ منگوایا، اس پہ لکھ کے دیا میں نے لگان کی قیمت معاف کر دی ہے، اس پر مہر لگائی۔ کہا سرکار قبول فرمائے، بیٹھے۔ کہا کچھ نہیں، اجمیر کی ہندو بھائیوں کے گھروں کی بچوں کی پیٹ کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے۔ واپس آ کے غریب نواز علاقے کے ہندو بھائیوں کو بلایا، کہا خوش ہو جاؤ، تمہارے لگان کی قیمت میں نے معاف کروا دی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بابا آپ